بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماؤنٹین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اقبال. ناظرین آج میرے ساتھ سیاستدان نہیں بلکہ سیاسی ایک تاریخ موجود ہے. امیر محمد خان صاحب جو حلقہ نمبر 1 سے کئی بار الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور الیکشن کے معاملات میں بھی یہ انوالو ہوتا ہے. اس وقت بھی یہ سیاسی سوچ رکھتا ہے. تو ان سے ہم آج جو پاکستان میں 9 مئی کے جو واقعات ہو گئے اس حوالے سے بات کریں گے. اور اسی طرح پاکستان میں جس طرح ہو گئے وہ گلگت بلتستان میں بھی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے. امیر محمد خان صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے چینل کو. تو کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ 9 مئی کا ایک واقعہ جس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہوا اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے, اس سے ملک کی سلامتی اور ملک کے اندر جو سیاسی جو صورتحال ہے اس پہ کیا اثر پڑا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذمت کرنے والی بات ہے یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جاوید صاحب. آج مجھے میرے خیال میں ایک اچھا موقع ملا ہے کہ میں سب سے پہلے تو اس صوبے کے حوالے سے جو آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ میں ایک صوبے میں رہتا ہوں, نمائندگی ہے ایک صوبے میں ہماری, تو میں سننے والے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دے دوں گا. سب سے پہلے میں تو ذاتی طور پر اس صوبے کو مذاق سمجھتا ہوں. آپ دیکھیں جناب, دنیا کی تاریخ میں in the history of political history میں in the political history of this world, دنیا کی تاریخ میں چاہے وہ جمہوری نظام ہو, پارلیمانی ہو, کنگڈم ہو, اس میں صوبے ٹیلی فون پر نہیں بنتے, اور یہ صوبہ ٹیلی فون پر بنا ہو سکتے ہیں کہ میرے خیر سے 2-3 انگلش میں کچھ لیٹر بازی بھی ہوگی. آج آپ امیجن کریں, میں ایک کپڑا درزی کو دیتا ہوں, میری شلوار بناؤں, تو وہ کہے گا صاحب اپنا کپڑا لے کر آ جاؤ, ناپ لے لوں گا, ایک ایکسرسائز سے مجھے گزرنا ہوگا شلوار بنانے کے لیے. تو صبح اتنا آسان ہے کہ ٹیلی فون پر بنا, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیلی فونک صبح. اور رہا مسئلہ پاکستان کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے ڈے 1 سے اب تک. مگر میں اس صوبے کے بارے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ صوبہ ہے, فرض کریں کوئی میرے بھائی بہن مجھ سے اختلاف کرتے ہیں, تو اگر صوبہ ہے تو پاکستان میں جو دوسرے پروونس کے چیف منسٹرز کو بلایا جاتا ہے, تو ہاں ہمارے صوبے کے اس چیف منسٹر کو کیوں نہیں بلایا جاتا ہے؟ قومی اسمبلی میں نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ سینٹ میں نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ رائٹ آف ووٹ کیوں نہیں ہے؟ اور نیشنل 4 بڑے جو فرمز ہیں کامن ویلتھ وغیرہ اس طرح, اس میں ہماری نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک جوک ہے, اور اس جوک کا کمنگ الیکشن میں اس کی بھرپور مزاحمت ہوئی. اب رہا مسئلہ جو آپ کا سوال ہے ایکچوئل 9 مئی کی طرف, چونکہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ پاکستان پر ڈائریکٹ اٹیک ہے, ہماری سلامتی پر, ہماری فوج پر, ہماری ایگزسٹنس پر, اور اس کا عبرتناک سزا ملنا چاہیے. لیکن ہم مایوس ہیں. یہ پاکستان جب سے بنا ہے 1947 میں, 14 اگست 1947 میں, اس کا پہلا سانحہ جو ہے, یہ سانحات کی ہسٹری بڑی لمبی ہے. پہلا سانحہ لیاقت علی خان کا ہے جو لیاقت باغ میں شہید ہوا. دوسرا سانحہ لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, اس نے آ کر اس بچے کھچے پاکستان کو, ادارے تباہ ہو چکے تھے, اس کے خزانے کو بھر دیا اپنی قابلیت سے, اور اس نے اس پاکستان کو ایک بار پھر پیٹرن پر لایا اور ایٹمی پروگرام شروع کیا, اسلامک سربراہی کانفرنس بنایا, دنیا کو چیلنج کیا پاکستان زندہ ہے, اور ایشیا کا ٹائگر ہونے کا دعویٰ کیا, اور واقعی ایشیا کا ٹائگر بنا تھا. لیکن سانحہ یہ ہوا, اس کو لٹکا دیا برات کے اندھیرے میں. اس عظیم لیڈر کو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اس کے بعد جو سانحہ ہوا وہ جنرل ضیاء کے ساتھ, بے شک وہ ایک فوجی جنرل تھا, 12 جرنیلوں کے ساتھ, مائنر جرنیلوں کے ساتھ بمائے امریکہ کے سفیر کے, ہوا میں اس کو اڑا دیا, یہ بھی ایک سانحہ تھا. اس کے بعد بے نظیر کی شہادت اس عظیم باپ کی, ایک خاتون وزیر اعظم,
ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اس کی شہادت کس بے دردی سے ہو گئی لیاقت باغ میں. پھر وہ اے پی ایس میں 150 بچوں کی شہادت. چلو وہ خودکش تھا. مگر جاوید صاحب، میں جس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے عقیدے کے مطابق بات کرتا ہوں، میرے سامنے سب سے بڑا جو سانہ تھا وہ لال مسجد کا تھا. کیا ہوا اس کا؟ کیا وہ سانہ نہیں تھا؟ وہ بہت بڑا سانہ تھا. مگر بدقسمتی یہ ہے، جتنے سانات ہوئے ہیں ان کا ابھی تک کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی. پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ایک کمیشن بنایا حمود الرحمان کمیشن کے نام سے، ابھی تک پتہ نہیں. ضیاء کی کمیشن، لیاقت علی خان کی کمیشن، بے نظیر کی شہادت کے بارے میں، ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر، ان تمام کے بارے میں تحقیقات ہوتے رہے اور یہ کسی کہانیاں ہوتی رہی. اگر اس دفعہ پھر 9 مئی کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح پہلے سانحات کے ساتھ ہوا، تو یہ سانحہ بھی اسی طرح ہی اگر ادھر ادھر کرنا ہے تو میرے خیال میں اس قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. میں گلگت بلتستان میں رہتا ہوں، ہمیں پتہ نہیں، میں دمن پارک میں نہیں تھا. اگر ریاست کو پتہ ہے کہ وہاں یہ ہوا ہے تو پھر ڈیل کس چیز کی ہے؟ لٹکایا جائے اس کو تاکہ آئندہ کسی کو سبق ملے کہ ریاست کے ساتھ چھیڑنے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. یہاں گلگت بلتستان میں ہم رہتے ہیں، ہم دوسرے پروونسز سے ہم زیادہ جذباتی ہیں، ہم زیادہ پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں. 47 سے اب تک، چاہے وہ کارگل کی لڑائی ہو، وہ سیاچین کی ہو، وہ 71 کی ہو، وہ سوات کی ہو، وہ مالاکنڈ کی ہو، وہ جنوبی بلوچستان اور شمالی بلوچستان کی ہو. اب بھی میں اگر سال بن گیا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی این آر آئی کے سینٹر میں آیا ہوں. گونجی میں ساری ہماری این آر آئی کی فوجیں بارڈروں پر لڑ رہی ہے. ہم خوش ہیں، ہمارے بھائی بچے اس ملک کے لیے شہادت پیش کرتے ہیں. یہ علاقہ جس میں میں رہتا ہوں، گیزر، یہ بہت بہادر لوگوں کی سرزمین ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی 1846 اور 1847 کو یاد کرو. میں بار بار کہتا ہوں، اگر اس وقت یہ غازی گورمان گزر سے یاسین سے آ کر اس کے ساتھ پڑیال، یاسین اور حمزہ کی فورس تھی، اگر ان سکھوں کو 1846 میں یہ شکست نہ دیتا، پھر 1847 میں منظم ہو کر آئے، سکھوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے غازی گورمان نے بند کر دیا. پھر 1948 کا جو مسئلہ ہوا، 48 کا جو گلگت بلتستان کی آزادی کا، اس میں بھی گیزر کے ہی لوگ ہیں جن کا نام سر فہرست ہے اس علاقے کی آزادی کے لیے. تو ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کو دل سے چاہتے ہیں. مگر ہمارے ساتھ یہ مذاق نہ کیا جائے. 75 سال ہو گئے ہیں. کمنگ الیکشن میں اگر یہ صوبہ کنسٹیٹیوشن نہیں بنا، اگر اس کی کنسٹیٹیوشن سٹیٹس ڈکلیئر نہیں کی گئی، تو خدا کی قسم ہم وہ مزاحمت کریں گے جو تاریخ کا حصہ بن جائے گا. میں ایک بار پھر اپنے بہن بھائیوں کو، سننے والوں کو یہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اپنی اس آئینی سٹیٹس کے بارے میں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ اور کیا ہوتا رہا ہے. مگر اب میرے خیال میں ایجوکیشن آ گئی ہے، اویئرنیس ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنے معاملات کو. تو اب ہمیں گلگت بلتستان کے ساتھ آئندہ اس قسم کا مذاق ہونا نہیں دیں گے. ہم موومنٹ چلائیں گے. کمنگ الیکشن میں صوبے کے نام پر کوئی اسمبلی نہیں بنے گی. اگر صوبے کے نام پر کوئی اسمبلی بنے گی تو وہ کلیئر 5واں صوبہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا، نہ الیکشن ہوگا نہ صوبہ ہوگا. بلتستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، کل سے آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ جو ہے جعلی ڈگری کیس میں وہ نااہل ہو چکا ہے. آج جو اسپیکر ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے نذیر ایڈوکیٹ، ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے. اور وزیر اعلیٰ نااہل ہونے سے پہلے ہی اس کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کی جانب سے جمع ہوئی تھی.
کیسے دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کا جو آئندہ کا جو صورتحال کس طرح کا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ آئے گا یا کابینہ آئے گی یا پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ آئیں گے؟ اس میں اس اسمبلی کے بارے میں، اس صوبے کے بارے میں، ان کی حیثیت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. اب کوئی بھی ایکسرسائز یہ کرنا چاہیں اس اسمبلی کے اندر کر سکتے ہیں. اب اس کا وہ وزیر اعلیٰ کا جو جعلی ڈگری کا مسئلہ تھا وہ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا، وہ دیٹ از ویری کلیئر، وہ تو ہو گیا، ختم ہوا. اب رہا نذیر احمد کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یا دوسری کسی منسٹر کو تبدیل کرنا، کابینہ میں رد و بدل، وہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے، وہ کرتے رہیں گے. دیٹ از دا پارٹ آف وہ پالیٹکس، وہ سیاست ہے، جمہوریت میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اور وہاں جو کانسٹیٹیوشن صوبے ہیں وہاں بھی اس کے خلاف حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں بھی یہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں جو ایکچوئل پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ سامنے آ جائے گی. فی الحال میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں. بہت شکریہ. شکریہ امیر محمد خان صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.